ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائی اور بزرگوں، عزیز طلبہ، علماء کرام، کلام مقدس میں سے 2 آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے قابلیت، ایک ہوتی ہے مقبولیت، اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ قابلیت، مقبولیت اور قبولیت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ قابلیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ہر قسم کا فن موجود ہے، ہوشیار ہے، صلاحیتیں موجود ہے، ہر چیز اور ہر فن میں ہوشیار ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا قابل آدمی ہے، اس کو کہا جاتا ہے قابلیت۔ ایک ہوتا ہے مقبولیت۔ مقبولیت یہ ہوتی ہے آدمی مشہور ہو جاتا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے اس سے سروکار نہیں ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کو مقبول کہا جاتا ہے، مقبولیت ہے اس میں۔ اور ایک ہوتا ہے قبولیت۔ قبولیت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صفات ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر خوبیاں یا نہیں ہیں، آپ قبول ہو جاتے ہو اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے نزدیک پسند اللہ کو آ جانا کسی کا، اس کا دار و مدار قابلیت پر نہیں ہے کہ فلاں آدمی بڑا ذہین اور فتین ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور فلاں آدمی بڑا غبی ہے، ہوشیار قبول ہو جائے اور غبی قبول نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک قابلیت، قبولیت، اللہ کے نزدیک مقبولیت، آپ کا عمل کیسے قبول ہوگا اللہ کے نزدیک، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے بنیں گے، اس کو کہا جاتا ہے قبولیت، کہ اللہ کے نزدیک یہ شخص قبول ہو گیا۔ میں آپ کو اعلیٰ قسم کی چیز پیش کروں آپ کے سامنے، اعلیٰ قسم کی، اس میں کئی صفات ہیں، آپ قبول نہ کرو، اور ایک ادنا چیز آپ کو پیش کروں اور آپ اس کو قبول کرو، تو اس ادنا کی حیثیت، اس اعلیٰ کی حیثیت نہ رہی، اس ادنا چیز کی حیثیت ہو۔ آپ کپڑے والے کی دکان پر جاتے ہیں، وہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کپڑا دکھاتا ہے، آپ اس کو نہیں لیتے،
لیکن ایک ادنا قسم کا کپڑا آپ کو پسند آ گیا تو آپ نے قبول کر لیا. اس کو کہتے ہیں قبولیت. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قابلیت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، بہت بڑے ذہین اور فتین ہونے کی بنیاد پر انسان قبول نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابلیس لعین بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا، بڑا عالم تھا، بڑا عارف تھا، بڑا عابد تھا. عارف بھی تھا، پہچانتا تھا اللہ کو، عالم بھی تھا، علم بھی تھا، لیکن اس کو قبولیت نہیں ملی. مقبول تو ہو گیا، قابل تھا، مقبول بھی تھا، قابل بھی تھا، لیکن قبولیت اللہ نے اس کو نہیں عطا فرمائی. علم بھی ہے اس کے پاس ذہانت اور فطانت بھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مردود ہو گیا. اخرج فإنک من الصاغرین، نکل میرے دربار سے. اللہ نے فرمایا تو ذلیل ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے. فرعون اتنا طاقتور بادشاہ کہ ہزاروں بچے اس نے ذبح کرائے. اب یہاں کا سب سے بڑا طاقتور بچہ ایک بچہ ذبح کر کے دکھائے. یہاں کے بڑے سے بڑے طاقتور آدمی کسی بچے کو ذبح کر کے دکھائے، دوسرے دن وہ کلٹی ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا ظالم جابر، اتنا ذہین، اتنا پاورفل انسان تھا کہ ہزاروں بچے ذبح کروائے، کوئی اس کے سامنے بول نہ سکا. کئی سو سال اللہ نے عمر نصیب کی اس کو، لیکن اس کو سر میں درد تک نہیں ہوا. قابل تو ہے، حکومت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوا. قبولیت اللہ نے اس کو نہیں دی. قابل تھا، مقبول تھا، قابلیت اللہ کو پسند کوئی آ جائے یہ اس کے اندر صفت موجود نہیں. تو معلوم ہوا کہ علم کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر، اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہے اس بنیاد پر، مال اور دولت ہے اس بنیاد پر، یا اس کے پاس حکومت اس بنیاد پر، اللہ کے نزدیک قبولیت نہیں ہوتی ہے. تو فکر ہمیں یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں جو عبادت کر رہا ہوں تو قبول کر دے، میں جو اعمال کر رہا ہوں تیرے نزدیک میری قبولیت ہو جائے. دنیا میں مقبول رہوں یا نہ رہوں، دنیا کی نظروں میں قابل رہوں یا نہ رہوں، دنیا کی نظروں میں میرا نام ہو یا نہ ہو، یا اللہ تیرے نزدیک میری قبولیت آ جائے. تو ابلیس لعین قابل تھا لیکن قبولیت نہیں ملی. فرعون قابل تھا، کہتا تھا ہذه الانہار تجری من تحتی، اڑے بڑے بڑے نہریں میرے ملک میں اور میرے ترتیب سے بنی ہوئی ہے. ہزاروں بچے ذبح کیے، کوئی آنکھ اٹھا کر اس کو نہ دیکھ سکا. قابل تھا، حکومت تھی، منصب تھا، لیکن اللہ کے نزدیک قبولیت نہیں تھی. عمر ابن الحکم یہ قریشی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے. عمر ابن الحکم، ایک اس کا نام عمر ابن الحکم، ایک عمر ابن خطاب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ اتنا ذہین تھا عمر ابن الحکم، اتنا قابل تھا کہ کئی فیصلے مہینوں کے یہ منٹ میں کر لیتا تھا. اس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم، یعنی فیصلوں کا باپ ہے. یہ ذہین تھا، فتین تھا، خوبصورت تھا، سردار تھا، عزت تھی، لیکن اللہ کے نزدیک قبولیت نہیں ملی. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں ہے. یہ جہالت کا باپ ہے. یہ قابل تھا، مقبول تھا، لیکن قبولیت نہیں ملی اللہ کے نزدیک. اور اتنا بدماش تھا کہ حضرت عمر کو اسلام سے پہلے کہتا تھا تو اپنے آپ کو عمر نہیں کہے گا، تو عمیر کہے گا اپنے آپ کو. تو حضرت عمر کا نام اسلام لانے سے پہلے اس کو لوگ عمیر کہتے تھے. عمیر مانا چھوٹا عمر. اتنا بڑا مانا اس میں ابو جہل میں اتنی بڑی رعونت تھی. تو دیکھو صفات بھی موجود ہے، سرداری بھی موجود ہے، دیکھو مال و دولت بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے نزدیک قبولیت نہیں ملی. تو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ میرے اور آپ کو اللہ کے نزدیک قبولیت مل جائے، اللہ کے نزدیک ہم مقبول ہو جائے. ولید ابن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا مکے کا، قریش کا بہت بڑا سردار تھا. 12 بیٹے تھے اس بدبخت کے. بڑا شاعر تھا، بڑا کاہن تھا، بڑا جادوگر تھا.
ایک مرتبہ سارے لوگ اس کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مکے کے، بولے یار اے ولی تو بڑا ذہین آدمی ہے، پوری دنیا گھومتا ہے اور تو بڑا شاعر ہے، کاہن ہے، قرآن کے بارے میں تو بتا۔ اس نے کہا یار قرآن مجھے جادو نہیں لگتا ہے، قرآن مجھے سحر نہیں لگتا ہے، اور بولا میں شاعر بھی ہوں، قرآن سحر بھی نہیں ہے، قرآن شعر بھی نہیں ہے، شعر بھی نہیں ہے، سحر بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر بتا کیا ہے قرآن؟ خود اقرار کر رہا ہے، عقل اتنی بڑی ہے، شعر و شاعری میں بادشاہ تھا۔ تو سر اس نے جھکایا، بولا میں مشورہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں، کیسے کر کے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جادو ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے بڑا غور و فکر کیا، اللہ نے کہا فقتل، مار پڑے اس پر، اس نے کیسے اندازہ کر لیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں؟ پھر اللہ جب یہ بیٹھتا تھا بدبخت اپنی مجلس میں، 12 بیٹے اس کے اطراف میں بیٹھتے تھے، اور پھر کہتا تھا میرے جیسا اللہ نے جہان میں کوئی پیدا نہیں کیا جو ایسا جوان ہو، ایسے اس کے 12 بیٹے ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو۔ تو دیکھو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ذہین بھی ہے، شاعر بھی ہے، کائن بھی ہے، سب صفات ہے، مقبول بھی ہے، قابل بھی ہے، قبولیت نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑو جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں وحید الزمان ہوں، میں زمانے کا یکتا آدمی ہوں، اور ہم نے اس کو مال اللہ نے کہا دیا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنین شہودا، اولاد دے دیے اس کو۔ تو دیکھو مقبول بھی ہے، مشہور بھی ہے، قابل بھی ہے، ذہین اور فتین بھی ہے، لیکن قبولیت اللہ کے نزدیک نہیں آئی۔ عالمگیر بادشاہ کی جب حکومت تھی تو 2 بہت بڑے بڑے عالم تھے، ایک فضل، ابو الفضل، ایک فیضی، دونوں بھائی تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے ذہین تھے کہ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی عربی میں بغیر نقطے کے، یعنی پورے قرآن کی تفسیر میں اس نے نقطہ نہیں لگایا، با، تا، ثا، جیم، خا، زال، زال، شین، زوا، غین جیسے الفاظ پر نقطے، اس نے پوری تفسیر 30 سپارے عربی میں لکھی، لیکن اس میں نقطہ کوئی نہیں لگا، اتنا بڑا ذہین تھا۔ لیکن عالمگیر کے لیے، اس کے مقابلے میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا اکبر کے لیے، اس نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بھائی تمہارے لیے سجدہ جائز ہے۔ تو دیکھو قابل ہیں، اتنے ذہین تھے۔ بڑا بھائی ابو الفضل تھا، چھوٹا بھائی فیضی تھا۔ ابو الفضل جب ایک مرتبہ 100 اشعار سن لیتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا، اور جو چھوٹا تھا وہ جب 2 مرتبہ سن لیتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ تو جب بھی بادشاہ کوئی شعراء کا مقابلہ کراتا تھا، شاعر آتے تھے، بڑے بڑے شاعر آ کر کے اپنے شعر و شاعری کرتے تھے، تو وہ چھوٹا والا تھا وہ ایک مرتبہ سن کر اس کو یاد ہو جاتا تھا، تو وہ کہتا تھا بادشاہ سلامت یہ میرے شعر ہیں، یہ اس کے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا تیرے تو سنا، اب اس کو یاد ہو جاتا تھا، وہ سنا لیتا تھا۔ پھر بڑا بھائی ابو الفضل کہتا تھا، کیونکہ 2 مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ اس نے پڑھا، ایک مرتبہ بھائی نے پڑھا، اس نے کہا بھائی یہ میرے بھائی کے اشعار ہیں، مجھے بھی یاد ہے۔ اب جو لوگ شعراء تھے تنگ، ذہین اتنے، فتین اتنے، ہوشیار اتنے، لیکن قبولیت نہیں ہوئی، کب گمراہ ہو گئے۔ تو فکر یہ کرنی چاہیے میرے محترم بھائیوں، نہ اپنی قابلیت کی فکر، نہ اپنی مقبولیت کی فکر یہ یا اللہ تیرے دین میں تو نے مجھے لگائے، تو قبول فرما دے، مجھے قبولیت عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جیسا اللہ کا گھر بنا رہے، اسی ٹائم فکر یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ قبول کر دے۔ اور اللہ نے پھر کیسے قبولیت دی ابراہیم کو؟ پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے پورے انسانیت کا امام بنائیں۔ ان ابراہیم کان امہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک جماعت ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط، اللہ نے اس کی صفات بیان کی۔ تو ابراہیم کو اپنے عمل کی فکر لگ گئی کہ میرے عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے، پھر اللہ نے اس کا عمل قبول کیا پورے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت تک لوگ جو ہے، آخرت تک لوگ اس کے اچھے بول بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ بی بی مریم کی والدہ جب وہ اپنی ماں کے رحم میں آ گئی تو ماں نے کہا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران کی اہلیہ
اس کے پیٹ میں جب رحم میں بچہ آیا تو اسی ٹائم اس کو فکر لگ گئی، ربا یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے فتقبل منی، میری جانب سے قبول فرما دے۔ تو بھائی فکر ہونی چاہیے قبولیت کی کہ اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال قبول ہو جائے۔ بڑے بڑے مدرسے بنا کر کے، بڑے بڑے مسجدیں بنا کر کے، بڑے بڑے خیر کے کام کر کے اگر قبولیت نہیں ہے تو یہ سب قیامت کے دن منہ پر مارے جائیں گے۔ اس لیے یہ فکر کرنی چاہیے، اللہ نماز پڑھ رہا ہوں قبول ہے یا نہیں ہے، یا اللہ میں عبادت کر رہا ہوں قبول ہے یا نہیں، یہ فکر کرنی چاہیے۔ اعمال صحیح ہو، اور اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر رسول اللہ کی سنت کے مطابق آپ کا عمل ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمل قبول ہے۔ اور دوسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے کہ اعمال قبول ہو جائے، اس کے لیے تصحیح نیت ہے، نیت آپ کی صحیح ہو کہ اللہ میں یہ کام تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ تو کام اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ اگر اس میں ریا ہے، نمود ہے، تو یاد رکھنا یہ عمل قیامت کے دن گلے میں پڑ جاتے ہیں، اس عمل کا کوئی بھی اجر نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبولیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ قابلیت نہیں کہ یہ بہت بڑا ذہین اور ہوشیار ہے، یہ بہت بڑا مقبول ہے لوگوں میں، نہیں بھائی۔ سیاہ ستہ کی کتابیں احادیث کی، اس میں امام بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اور بھی بڑی بڑی کتاب، موطا امام مالک حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ امام مالک اور رسول اللہ کے بیچ میں دو واسطے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت نافع، اور اس کے بعد جو ہے امام مالک۔ اس کو محدثین کہتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی کڑی ہے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی، اس کے بعد اس کا غلام حضرت نافع، بہت بڑا عالم اور محدث، اس کے بعد امام مالک۔ موطا امام مالک کی روایت میں رسول اللہ تک دو واسطے ہیں، اور اس کو صلۃ الذہب کہا جاتا ہے، لیکن قبولیت اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجمی کی کتاب کو اللہ نے دے دی۔ شاطبیہ ایک رسالہ ہے قرات کا، کتنا بھی جہان کا بڑا سا بڑا قاری ہو، اگر وہ شاطبیہ نہیں پڑھے گا قاری نہیں بن سکتا ہے۔ اس نے 12,000 طواف کیے اس کی قبولیت کے لیے کہ اللہ میرے اس رسالے کو تو قبول فرما دے۔ آج جتنے بڑے سے بڑا قاری ہو، جب تک شاطبیہ نہیں پڑھے گا اس کو قاری نہیں کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ تو قبولیت کے لیے پہلی شرط، کوئی بھی عمل آپ کر لیں، آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میرا عمل، میری نیت اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ فکر آپ کو ابتدا سے ہو جائے گی، نیت بھی صحیح ہو اور یہ فکر کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو ختم ہو گئی بات۔ پھر آپ کو عمل کی فکر ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء یہ اسلام کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں، ان کا احترام فرض ہوتا ہے، ان کا اکرام کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن عالم حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، سچائی اور دین کے ساتھ کھڑا ہے، حق بات کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے، تو کچھ لوگ بڑی آہوزاری کریں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دو، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دو، یا اللہ ہم نے بڑی بدبختیاں کی۔ اللہ ان کو فرمائے گا میرے سے کلام نہ کرو، میرے سے بات نہ کرو۔ تو قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کیوں کلام نہ کرو، کیوں بات نہ کرو، جہنم میں تو گئے ہیں۔ اللہ نے جو وجہ بیان کی وہ یہ بیان کی کہ یہ علماء کا مذاق اڑاتے، یہ نیک صالح بندوں کا مذاق اڑاتے۔ اس لیے مہربانی کرو، اپنے عمل کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کی فکر کریں کہ یار ایک تو اعمال قبول ہے یعنی یہ فکر، دوسری اعمال کو برباد نہ کرے ریا سے، دکھلاوے سے، علماء کے استہزاء اور مذاق سے۔ بھائی اگر آپ کو کسی سے، عالم سے آپ کی طبیعت نہیں لگتی ہے تو آپ اس کا نام لے کر کہیں بھائی اس سے میری نہیں لگتی، علماء کا نام لے کر کے، مولوی یہ شاعر اسلام ہے۔ جیسے اذان کو برا بلا کہنا انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے شاعر اسلام
پگڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تمام انبیاء کرام کی. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں کیوں میرے سے بات نہ کرو، کیوں تم جہنمی ہو، تم جہنم کے مستحق اس لیے بنے ہو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین فاتخذتموہم سخریا. تم نے ان علماء کا مذاق اڑایا، تم نے ان دینداروں کا مذاق اڑایا. حدیث پاک صحیح میں موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کسی عالم کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کسی عالم کو برا بلا کہتا ہے، کسی عالم کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. آج ایک تو ہمارے اعمال کمزور ہے، ہمارے اعمال برباد ہے، ہمارے اعمال خراب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے اعمال برباد کرنے کے لیے ہم تبلیغی جماعت کے خلاف الگ بول رہے ہیں، علماء کے خلاف الگ بول رہے ہیں. بھائی آج جو میرے اور آپ کے پاس دین ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کو جو داڑھی کی قدر اور قیمت آج پتا ہے، آج جو والدین کی قیمت آپ کو پتا ہے کہ والد کا کیا مقام ہے، والد کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا قبول ثواب ملتا ہے، کس نے آپ کو بتلایا؟ مسجد کا تقدس آپ کو علم ہے کہ مسجد کا تقدس ہے، مسجد میں احترام سے آنا ہے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا ہے، کس نے آپ کو بتلایا؟ آپ کو اسکول میں نہیں بتایا کسی نے، آپ کو کسی نے یہ یونیورسٹی میں نہیں بتایا، یہ آپ کو بتایا گیا مسجد میں، یہ آپ کو بتایا گیا امام نے، یہ آپ کو بتایا گیا عالم نے. مسئلہ جب پڑھتے ہو، مسئلہ جب پس جاتا ہے تو عالم صاحب کے پاس طلاق کا مسئلہ، بیوی سے 2 لفظ نکل گئے، اب پریشان، حضرت کوئی راستہ نکالو. بھائی تم نے 3 لفظ بولے، فارغ ہے تمہاری بیوی، حضرت کوئی کونے میں دیکھ لو، اب منتیں کرے گا. حلال بیوی تو نے 3 لفظ کہہ کر کے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا. اس لیے میرے محترم بھائیو، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھو. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا یحسبون انهم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ان کے اعمال کریں گے لیکن ان کے اعمال برباد ہے. اس لیے اپنی آخرت کی فکر، اپنی قبولیت کی فکر. عبداللہ ابن مبارک، جتنی اسماء رجال کی کتابیں ہیں جو احادیث محدثین نے لکھی ہے، جن میں احادیث جنہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے ان کے نام ہے، ان تمام میں عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جتنے اچھے الفاظ ہیں کسی محدث، امام بخاری کے بارے میں اتنے الفاظ اچھے نہیں ہیں. عبداللہ ابن مبارک جب فوت ہو رہے ہیں تو اپنے شاگردوں، ایک ایک اس کے سبق میں 50 ہزار شاگرد ہوتے تھے. اس ٹائم اسپیکر نہیں تھا، مکبرین ہوتے تھے جو آواز لگاتے تھے، امام تکبیر کہتا ہے پھر بعد والا، اس طرح وہ حدیثیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ اندازہ کیا گیا 1200 مکبر تھے. جب 1200 مکبر تھے تو کتنے اس کے شاگرد ہوں گے؟ لیکن آخری اپنی آخرت کی فکر یہ ہے، جب فوت ہونے لگے اپنے شاگردوں کو بولا مجھے نیچے مٹی میں ڈال دو. انہوں نے کہا حضرت آپ کو بولا مجھے نیچے ڈال دو. جب نیچے ڈالا اپنے چہرے کو مٹی میں لگا رہے، یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں بولا کہ میں محدث ہوں، یہ نہیں بولا کہ میں شیخ الحدیث ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، نہیں، یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. تو میرے محترم بھائیو، اپنی آخرت کی فکر، اپنے ایمان کی فکر. اس لیے علماء سے پیار کرے، اس لیے علماء سے محبت کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی. جو کسی عالم کی، نیک صالح آدمی کی زیارت کرنے جاتا ہے، ایسے ہے جیسے کسی نبی کی زیارت کرنے جاتا ہے. آج ہم میں سے کوئی چھوٹے چھوٹے سے لوگ، 2% کے لوگ منصب پر ہے. تجھے تیرا منصب مبارک ہے، تا مبارک صدق اخپل کلے ما تا مبارک صدق اخپل کلے. تمہیں تمہاری چیزیں منصب مبارک ہو، تمہیں تمہارے عہدے مبارک ہو، لیکن خدا را آج اگر یہ پاکستان میں مدارس میں قرآن اور اسلام اور اسلامی شاعر اگر موجود ہے اور باقی ہے، رب کعبہ کی قسم ان مدارس کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے، ان دینداروں کی وجہ سے. 10 ہزار روپے میں امام ہے، 15 ہزار روپے میں امام ہے، صبح سے لے کر فجر سے لے کر رات تک قرآن اور سنت پڑھاتا ہے 10 ہزار روپے میں. ارے 10 ہزار روپے تو اس کی نور خان کو پوچھو تیرے گھر کا دودھ کتنے کا ہے، تیری بیوی کا جوڑا تو کتنے میں لیتا ہے بازار سے. اس لیے اللہ کے لیے علماء سے نفرت نہ کرو، اپنے ایمان کو برباد کرو گے، اپنے ایمان کو رسوا کرو گے. علماء کے ساتھ اچھا یا نہیں کر سکتے ہو، بولو نہیں ان کے بارے میں، بولو نہیں ان کے بارے میں. علماء کا عمل ہے اپنا، اس کے اندر اگر کمزوری ہے وہ جانے، اس عالم کو اپنی شان جانے. لیکن میں اور آپ اگر کوئی لوگ سارا دن، میں ایک پڑھا رہا ہوں، اب میں سارا دن پڑھا ہوں، 15 ہزار روپے میں پڑھا ہوں، سارا دن اللہ کی دین کی خدمت کروں،
ایک چھوٹا سا آدمی جس کو استنجا کرنا نہیں آ رہا ہے وہ عالم کے بارے میں بول رہے ہیں. حالانکہ تھا استنجا طریقہ درزی کیا خبر ہے. کبھی اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بات کی ہے؟ نہیں. بیوی کا غصہ بھی امام پر، بیوی کا غصہ بھی عالم پر. اس لیے اللہ کے لیے علماء کے بارے میں نہ بولے. علماء کی شان بہت بڑی اللہ کے نزدیک. رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ علماء نہ ہوتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو چروائے ہوتے تم لوگ. آج جو قرآن ہمیں معلوم ہے، آج جو دین ہمیں معلوم ہے، آج جو سنت ہمیں معلوم ہے، آج جو ہمارے بچوں میں علماء ہے، ہمارے گھر میں علماء ہے، حافظ ہے، عالم ہے، یہ ان مدارس اور مساجد اور علماء کی برکتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علماء سے، دین سے، سب سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر نصیب فرمائے کہ جتنی زندگی باقی رہے اللہ ان علماء کے ساتھ رکھے، قرآن والوں کے ساتھ رکھے، مدارس والوں کے ساتھ رکھے، علماء اور مساجد والوں کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے، امامین کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے، تبلیغی جماعت ان صالحین خانقاہوں کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رکھے. وآخر دعوانا